اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ثانیاً احکام الفاعل۔ آج کی ہماری بحث وہی فاعل کے بارے میں ہے، اسی کے تسلسل میں ہے۔ پہلی جو بحث گزر چکی ماہیت فاعل کے بارے میں تھی، اور آج کی جو دوسری بحث ہے ہماری، یعنی ماہیت فاعل سے مراد کہ فاعل کس طرح ہوتا ہے، تو اس کے لیے کچھ شروط بتائے، مثلا کہ وہ فاعل جو ہے کبھی کبھار وہ اس میں صریح ہوتا ہے اور کبھی وہ معول ہوتا ہے۔ اس طرح جو فعل ہوتا ہے جس کی نسبت اس فاعل کی طرف ہوتی ہے اس کی کچھ شرائط بتائے، پھر یہ فاعل جو ہے مؤخر ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں بتائی، اور آج اسی کو تسلسل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَاعِلَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا۔ اگر آپ نے فاعل کو جان لیا تو پھر یہ بھی جان لے کہ اس فاعل کے لیے کچھ احکام ہیں۔ یعنی فاعل کو جان لیا، کیا مقصد ہے کہ آپ نے فاعل کو جان لیا؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ نے فاعل کی ماہیت کو جب سمجھ لیا کہ فاعل اس طرح کا ہوتا ہے، وہی جس فروق کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا کہ یہ کچھ فوارق ہیں، یہ کچھ فرق ہے اس فاعل کے درمیان اور اس میں فاعل کے درمیان، کیونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے کہ فاعل اور اسم فاعل ایک ہی چیز ہے تو یہ الگ چیز ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ نے ماہیت فاعل کو سمجھ لیا ہے کہ فاعل کی ماہیت کس طرح ہوتی ہے اور فاعل کس صورت اور کس شکل کا ہوتا ہے، تو اب ہم آپ کے لیے یہ وضاحت کریں گے کہ اس کے لیے جو چند احکامات ہیں ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو مصنف نے یہاں پر تقریباً 3 جو ہے احکام بیان کیے ہیں کہ جو اس فاعل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے اس کا عامل اس کے بعد نہیں آتا، یعنی فاعل بعد میں آئے گا، اس کا عامل پہلے آئے گا، یہ قانون ہے۔ یا یہ کہ فعل پہلے آئے گا، اس کا فاعل بعد میں آئے گا۔ اور یہ بھی کہنا درست نہیں ہے کہ فقط ہم یہ کہیں کہ فعل پہلے آئے گا فاعل بعد میں آئے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ جو عامل ہے وہ اصلاً فعل نہ ہو بلکہ وہ مؤول بالفعل ہو، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ کہیں گے کہ جو فاعل ہے وہ بعد میں آئے گا اور اس کا جو عامل ہے وہ پہلے آئے گا، یہ بات کہنا درست ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ فاعل بعد میں اور اس کا جو فعل ہے، یا یہ کہیں تو فعل کہیں کہ فعل معول بھی اس کو شامل کرے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کہیں کہ فعل جو ہے معول ہو یا صریح ہو، اس طرح۔ یہ مطلقاً آپ یہ کہہ دیں کہ فاعل بعد میں آئے گا، اس کا جو عامل ہے وہ پہلے آئے گا، تو یہ بھی بات درست ہو جائے گی۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ فاعل بعد میں اور اس کا عامل پہلے آئے گا۔ ابھی کوئی یہ کہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ فاعل پہلے لاتا ہوں اور اس کا جو عامل ہے اس کو بعد میں رکھتا ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی بات کے ضمن میں ایک اور بات کہی کہ مثلا کام اخوا کا جو لفظ ہے یہ کہنا درست نہیں ہے۔ کوئی آ کر یہ اشکال کرے گا کہ کام عامل ہے، اخوا کا اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل جو ہے بعد میں ہے، عامل پہلے ہے، پھر یہ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اسی ضمن میں، اسی قانون کے ضمن میں ایک اور قانون بیان کرنا چاہتے ہیں مصنف، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہم نے اشارتاً سمجھا دیا، مصنف کہتے ہیں وہ یہ قانون ہے کہ جب بھی عامل، یا یہ کہیں کہ فعل کا جو فاعل ہے، عامل نہیں بلکہ فعل کا جو فاعل ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ فعل کو مفرد رکھیں، اس کے فاعل کو مفرد رکھیں، تثنیہ رکھیں، جمع رکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کام اخواق ہے، یہ اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس اخواق جو تثنیہ ہے اس کے لیے فعل بھی تثنیہ لائیں،
کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ جب اس کا فاعل ظاہر ہوگا، یعنی جب اس عامل کا جو فاعل ہے وہ ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ مفرد رہے گا۔ یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی فعل کا فاعل ظاہر ہوگا تو وہ فعل مفرد ہوگا۔ اور آگے جا کر اس طرح بتائیں گے کہ مثلا اگر ضمیر ہو تو اس کے لیے الگ احکام ہے۔ یہاں پر ایک اسی ضمن میں کر رہے ہیں کہ اگر آپ فاعل کو بعد میں لا رہے ہیں اور وہ فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ فعل کو مفرد رکھیں گے، چاہے فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک قانون ہے۔ اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ احدھا، ان احکامات میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ یتأخر عاملہ عنہ، اللہ یتأخر عاملہ، عامل الفاعل، فاعل کا جو عامل ہے وہ مؤخر نہیں ہوتا عنہ، اس فاعل سے، یعنی پہلے فاعل آ جائے بعد میں اس کا عامل، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ پہلے عامل آئے گا بعد میں اس کا فاعل آئے گا۔ فلا یجوز فی نحو قام اخواک، اس مثال میں جائز نہیں ہے، یعنی قام اخواک کہنا تو جائز ہے لیکن اس کو آپ اس طرح کہیں، ان تقول، اس طرح کہیں کہ اخواک قام، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یہ کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو اخواک ہے یہ مقدم کر دیا ہے آپ نے اس کام پر، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قانون یہ بتایا کہ مقدم نہیں ہوتا بلکہ عامل مقدم ہوتا ہے، فاعل مقدم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اخواک یہ فاعل ہے، یہ پہلے آ گیا تو یہ ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وقد تضمن ذلك الحد الذي ذكرناه، کہتے ہیں کہ اسی، یہ جو ہم نے چیز کہی ہے اسی کو شامل ہے وہ تعریف کہ جس کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ فاعل جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے اپنے عامل سے۔ اچھا، وَإِنَّمَا يُقال، کہتے ہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے اخواک کام، کوئی کہے کہ آپ دیکھیں آپ نے کیا کہا تھا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو اس وقت عامل کیا ہے؟ مفرد ہوگا۔ یہاں پر اخواک کیا ہے؟ وہ فاعل ہے، اور کام جو ہے اس کا فعل، یہ بھی تثنیہ ہے، دونوں تثنیہ ہیں جبکہ فاعل ظاہر ہے۔ تو ہم جواب دیں گے، ہم یہ جواب دیں گے کہ یہاں پر اخواک فاعل واقع نہیں ہوا ہے بلکہ اخواک مبتدا واقع ہوا ہے، اور اس کا بعد والا جو ہے فعل اور اس میں ایک فاعل پوشیدہ ہے، وہ دونوں مل کر اس کے لیے خبر واقع ہوئے ہیں۔ تو لہذا اس اخواک کا کام کو آپ مبتدا خبر تو بنا سکتے ہیں، فعل و فاعل نہیں بنا سکتے۔ وَإِنَّمَا يُقال، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اخواک کا کام، تو کس طرح ترکیب کریں گے اس کو؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اخواک دیکھیں فاعل ہے مقدم ہو گیا، نہیں نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ فَيَكُونُ اخواک، یہ جو اخواک ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے، وما بعدہ فعل و فاعل، اور اس کے بعد جو فعل فاعل ہے یعنی کام، اور اس میں جو ضمیر ہے یہ فعل فاعل دونوں، والجملہ، تو یہ پورا جملہ خبر ہے کس کے لیے؟ اس اخواک کا مبتدا کے لیے۔ یہ پہلا قانون ہے کہ عامل جو ہے اس فاعل کا وہ اس پر مقدم تو ہوتا ہے لیکن اس کے بعد نہیں آتا، یعنی پہلے عامل آئے گا بعد میں فاعل آئے گا۔ یہ پہلا قانون ہے۔ والثانی، دوسری نشانی یہ ہے کہ انہو لا یلحق عاملہ علامت تثنیت یا علامت تثنیت ولا جمع، کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے اس کا جو عامل ہے اس عامل کے ساتھ کبھی بھی آپ علامت تثنیہ اور علامت جمع کو نہیں ملحق کریں گے۔ فاعل کے عامل کے ساتھ کوئی بھی علامت نہیں لگائیں گے، نہ تثنیہ کی نہ جمع کی۔ اور اسی جو ثانی قانون بیان کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اوپر والی مثالوں میں بھی، جیسے کام اخواق کہا تھا تو یہاں پر اخواق تثنیہ تھا، اس کے باوجود کام کیا ہے؟ مفرد تھا، تو یہ بھی درست تھا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ جو عامل ہے فاعل کا
اس عامل کے ساتھ آپ علامت تثنیہ جمع نہیں ملا سکتے، حتیٰ کہ اس صورت میں بھی نہیں ملا سکتے جب آپ اس فاعل کو تثنیہ اور جمع لے کر آئیں پھر بھی۔ وثانی انہ لا یلحق عاملہ، اس عامل کے ساتھ ملحق نہیں ہوتا یعنی فاعل کا جو عامل ہے، علامت و تثنیت ولا جمع، نہ علامت تثنیہ نہ علامت جمع، کچھ نہیں ملا سکتے۔ فلا یقال، اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ کام اخواق، اخواق تثنیہ ہے تو اس کا فعل بھی تثنیہ لایا جائے، نہیں نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قانون کیا ہے کہ جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس کا عامل کیا ہے، مفرد ہوگا، یا کہیں فعل مفرد ہوگا۔ ولا قاموا اخوتک، تو یہاں پر کاموں کو بھی آپ جمع لائیں، اخوت جو یہ بھی جمع ہے، تو اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ یہ کاموں نہیں بلکہ کام ہی رہے گا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کام اخوا کا، کام اخوتوں کا، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ولا کمنا نسوتک، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کمنا نسوتوں کا، یہ کمنا کیا ہے، کام کہیں، کام نسوتوں کا درست ہے۔ یعنی قانون یہ ہو گیا کہ جو عامل ہے یا جو فعل ہے اس کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع نہیں آئے گی، بلکہ وہ مفرد ہی رہے گا، وہ فعل مفرد ہی رہے گا، چاہے اس کا فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ بل یقال فی الجمیع قام بالافراد، بلکہ ساری مثال میں آپ کام کہیں گے، یعنی کام اخواک، کام اخوتوں کا، کام نسوتوں کا، اس طرح کہیں گے۔ کاما یقال، پھر ایک مثال خود نے بھی دے دی کہ آپ اس طرح کہیں گے کام اخوک، تو یہ کیا ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کام اخوک، یہ مفرد میں کہا جاتا ہے، تو اس طرح کہا جائے گا کام اخواک، کام اخوتوں کا، کام نسوتوں کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تطبیق خود ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہم نے قانون بیان کر دیا۔ دوسرا قانون یہ ہوا کہ یہ جو فاعل ہے یہ مفرد ہوتا ہے جب اس کا فعل اس میں ظاہر ہو، لیکن یہ تو وہ قانون ہے کہ جو اکثر عرب اس کو مانتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ عرب ایسے ہیں کو جو کہتے ہیں کہ جب فاعل تثنیہ ہو تو فعل بھی تثنیہ، جب فاعل جمع ہو تو اس کا فاعل بھی، اس کا فعل بھی جمع، جب فاعل مؤنث ہو تو اس کا فعل بھی کیا ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ھذا هو الاکثر، یہی اکثر ہے، یعنی اکثر نحوی یہی کہتے ہیں کہ یہی قانون درست ہے کہ مفرد ہی رہے گا، فعل ہمیشہ مفرد رہے گا، چاہے فاعل کچھ بھی ہو، چاہے فاعل کیا ہے، اس کا فاعل مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، اور مفرد میں مذکر ہو، مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیا ہے، مفرد ہی رہے گا، یہ اکثر قانون ہے۔ وَمِنَ الْعَرَبِ مَن يُلْحِقُ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ بِالْعَامِلِ، لیکن عربوں میں سے ایسے بھی ہیں لوگ کہ جو ان علامات یعنی تثنیہ جمع وغیرہ کی جو علامات ہیں ان کو ملحق کرتے ہیں عامل کے ساتھ جو اس فاعل کا عامل ہے، فعلاً کان، چاہے وہ فعل ہو، یعنی عامل تو دونوں ہو سکتے ہیں نا، عامل کے لیے ہم نے کہا کہ وہ فعل ہو یا معول بالفعل ہو، اس لیے کہا کہ فعلاً کان، چاہے وہ فعل ہو تو اس کے ساتھ بھی یہ علامت ملحق کرتے ہیں، یا آگے جا کے کہیں گے کہ او اسمن، یا اسم ہو، تو آپ کہیں گے کہ اسم کیسے ہو سکتا ہے، اسم اس لیے کہ جب یہ اسم ہوگا تو معول بالفعل ہوگا، اس لیے کہ ہم نے کہا اسمن۔ فعلاً کان، چاہے وہ فعل ہو، مثلا کا قول ہی علیہ الصلوۃ والسلام یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل و ملائکتم بالنہار، تمہارے پاس دن رات کو ملائکہ آتے ہیں، یہ حدیث ہے رسول خدا کی۔ تو یہاں پر شاید مثال یتعاقبون ہے، ملائکتو اس کے لیے کیا ہے، فاعل ہے، یہ جمع ہے، تو یتعاقبون کو بھی جمع لایا گیا ہے۔ اچھا، نیچے جا کر بات کریں گے کہ یتعاقب کو، یہ تب بات درست ہوگی کچھ عربوں کی جب اس کو یتعاقبون یعنی جمع کر کے پڑھیں، لیکن کچھ نے اس کو یتعاقبون کی جگہ یتعاقبو ہی پڑھا ہے، یعنی مفرد ہی پڑھا ہے، تو پھر ہماری وہ پرانی بات جو ہم نے قانون بیان کیا کہ اس کا عامل مفرد ہی رہے گا، وہ مفرد ہی ہوگا۔ او اسمن، یا
عامل اسم ہو پھر بھی اس کے ساتھ یہ علامت تثنیہ اور جمع وغیرہ یہ علامات ملحق ہوگی. کا قول ہی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ رسول خدا کا یہ قول ہے، او مخرجیہم، مخرجیہم یعنی مجھے نکالیں وہ لوگ. یہ ورقہ بن نوفل کا قول، نیچے خود بتا رہے ہیں ساری اس کی تعریف. تو یہاں پر کیا ہے مخرجیہ، یہاں پر دیکھیں مخرجیہ کیا ہے، یہ مخرجیہ اسم ہے. کہتے ہیں کہ یہ مخرجیہ دیکھیں جمع ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس کا فاعل ہم یہ جمع ہے. تو یہ مخرجیہ اصل میں نیچے خود بتا رہے ہیں، لیکن اس کو ہم یہاں پر یہ سیٹ کر لیتے ہیں اس کو کہ مخرجیہ اصل میں تھا مخرجون. نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا تو بچ گیا مخرجویہ. مخرجویہ اس واو کو یا میں تبدیل کیا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو مخرجویہ بن گیا، بلکہ مخرجیہ بن گیا. قال ذالک، یہ کہا ہے کس نے؟ لما قال، یہ جو قول ہے ہم نے نقل کیا ہے، لما قال لہو، جب رسول خدا سے کہا تھا ورقۃ بن نوفل. ورقۃ بن نوفل نے کیا کہا؟ وددت، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، ان اکون معک، میں آپ کے ساتھ رہوں، اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے، او مخرجیہم، یا وہ مجھے نکالے. تو یہاں پر یہ اس طرح جملہ انہوں نے نقل کیا ہے. اب بتا رہے ہیں کہ یہ مخرجیہ کس طرح بنا ہے. والاصل اب مخرجویہ، مخرجویہ تھا یعنی مخرجویہم. انہوں نے نون کو بیان نہیں کیا کیونکہ یہ جو نون ہے اضافت کی وجہ سے حذف ہو گیا اور یہ قاعدہ واضح ہے، اس لیے مخرجون یا اس کو وضاحت نہیں دی. تو سیدھا نون کو چھوڑ کر کیا کہا کہ مخرجویہ کیسے مخرجیہ ہوا. فقلبت الواو یاء، ہم نے اس واو کو یا میں تبدیل کیا. وادغمت الیاء فی الیاء، پھر یا کو یا میں تبدیل کیا تو پھر بن گیا مخرجیہ. تو یہ شاید مثال ہمارے لیے ہے. والاکثر ان یقال، اب یہاں پر مصنف آتے ہیں کہ اکثر نحوی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو نقل کیا گیا یتعاقبون اور مخرجیہ یہ اصلاً درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں کہتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ بعض نحویوں نے اس طرح پڑھا ہے، اکثر نحویوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر یتعاقبون ہے ہی نہیں. جب یتعاقبون نہیں ہے تو پھر ہماری بات درست ہو جائے گی، بلکہ یتعاقب ہے تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مفرد ہونا چاہیے عامل. تو اول اکثر ان یقال، اکثر نحویوں نے یہ کہا ہے کہ یتعاقب فیکم ملائکۃ، اس طرح جملہ ہے. تو یہاں پر ملائکۃ جمع ہے، یتعاقب مفرد ہے، ہماری بات واضح ہو گئی. او مخرجی ہم، اور دوسری مثال کے لیے انہوں نے کہا ہے اکثر نحویوں نے کہ یہ مخرجیہ نہیں ہے شد کے ساتھ، بلکہ بغیر شد کے ساتھ ہے، یعنی بغیر شد کے ہے مخرجی، فقط اس طرح مخرجی ہم. تو مخرجی یہ مفرد ہے اور ہم کیا ہے اس کا فاعل ہے. تو فاعل جمع ہے پھر بھی یہ مخرج کیا ہے مفرد آیا ہے. بے تخفیف الیا، اس یا کو مخفف پڑھا جائے یعنی مخرجی پڑھا جائے نہ کہ مخرجی ہے. تو اس دوسرے کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو اس کا عامل ہے اس کے ساتھ علامت تثنیہ علامت جمع وغیرہ نہیں آتی. اور پھر ہم نے یہ کہا کہ جب علامت تثنیہ جمع نہیں آتی تو بعض نحویوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو مثالیں پیش کر کے دکھاتے ہیں جہاں پر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع ہے. یا یہ کہیں کہ فاعل جمع ہوتا ہے اس کا عامل بھی جمع ہے، چاہے وہ عامل اسم ہو یا وہ عامل مؤول بالفعل اسم ہو یعنی مؤول بالفعل ہو یا خود فعل ہو. تو دونوں مثالیں پیش کی، ایک انہوں نے فعل کی مثال پیش کی، دوسری ایسے اسم کی جو مؤول بالفعل ہے. تو ہم دونوں کو کیا ہے اس طرح کہتے ہیں کہ پہلی مثال میں یتعاقبون پڑھا جائے تو پھر آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر یتعاقب ہے تو پھر آپ کی بات درست نہیں ہے. اور دوسرے میں مخرجی ہو تو پھر بات درست ہے، لیکن اگر مخرجی ہے تخفیف کے ساتھ تو آپ کی بات درست نہیں ہے. آخری قاعدہ اور انشاءاللہ اس کو
یہاں پر تمام کریں گے تاکہ یہ قواعد کی بحث ختم ہو جائے، بلکہ احکام کی بحث. والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا فنقول قامت هند وزيد قائمة أمه. یہاں پر تیسرا حکم، معذرت کے ساتھ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ علامت تثنیہ جمع اور مونس کو بھی شامل کیا تھا، لیکن مونس کے لیے الگ قانون ہے. تو دوسرا حکم یہ تھا کہ تثنیہ اور جمع کی علامت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تیسرے قانون میں کہتے ہیں کہ جب فاعل مؤنث ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے عامل پر تا تانیث لگائیں. لیکن اب یہ تا تانیث کون سی ہو، ساکنہ ہو یا متحرک ہو؟ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا سوال درست ہے، لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہوتا ہے کہ تا تانیث کون سی؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تا تانیث آپ لگائیں گے تو یہ تا تانیث یہ علامت ہے فعل کی، اور تا تانیث اگر متحرک لگائیں تو یہ علامت ہوگی اسم کی. تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی تا تانیث ساکن ہو تو فعل، متحرک ہو تو یہ کیا ہے، اسم. اب ساکنہ لگائیں یا متحرک لگائیں، یہ ایک سوال ہے. جو بھی آپ کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ اگر ساکنہ کہیں تو فقط اس کا عامل، مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فعل ہوگا، اسم نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے. اگر آپ کہیں متحرک تو آپ اس کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو عامل ہے وہ اسم ہوگا، فعل نہیں، یعنی وصف ہو سکتی ہے، مثلا اسم فاعل وغیرہ. تو مصنف نے ایک قاعدہ دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کا جواب، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. سوال آپ نے کیا کہ تا تانیث کون سا ہونا چاہیے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے جب مؤنث ہو تو اس کے فاعل، اس کے عامل، جب فاعل مؤنث ہو تو اس کے عامل پر تا تانیث آنا چاہیے. ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو عامل ہے فعل ہے تو تا تانیث سے ساکنہ لگائیں، یعنی فعل ماضی ہے مثلا تو آپ تا تانیث ساکنہ لگائیں. اور اگر اس کا جو عامل ہے وہ وصف ہے، یہ کہیں یا کہیں کہ اسم فاعل ہے یعنی اسم ہے، تو اس صورت میں آپ تا متحرک لگائیں. والثالث، تیسرا حکم، انہ اذا کان مؤنثا، جب یہ فاعل مؤنث ہو، لحق عاملہ، اور جب یہ مؤنث ہو فاعل، لحق عاملہ تا التانیث ساکنہ، اس کے عامل کے ساتھ تا تانیث ساکنہ لگائیں گے. کب؟ ان کان فعلا ماضیا، جب یہ فعل ماضی ہو. کون؟ جب یہ عامل فعل ماضی ہو تو اس کے ساتھ کیا ہے، تا تانیث ساکنہ لگائیں گے. او المتحرکۃ ان کان وصفا، یا اس کے ساتھ تا تانیث متحرکہ حرکت والی لگائیں گے جب وہ وصف یعنی اسم فاعل وغیرہ ہوں. فتقول، تو آپ کہیں قامت ہندن. یہاں پر دیکھیں قامت یہ فعل ماضی ہے، کام تھا، تا تانیث سے ساکنہ لگائی کیونکہ یہ کام فعل ماضی ہے، اس لیے تا تانیث لگائی، لیکن کون سی؟ ساکنہ. ہندن فاعل ہے، مؤنث ہے. اچھا، وزید قائمۃ امہ، یہاں پر دیکھیں قائمۃ، یہ قائمۃ وصف ہے یا کہیں کہ اس میں فاعل ہے زید کے جس کی ماں کھڑی ہے. تو زید کیا ہے، قائمۃ کیا ہے، یہ وصف ہے. تو ہم نے اس کی وجہ سے اس قائم کی کیا ہے، مؤنث کی جو علامت ہے تا تانیث، لیکن کون سی لگائی؟ متحرک، اس لیے کہ یہ وصف ہے، یا کہیں کہ یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے. ثم تارة يكون الحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا. اب ایک نئی بحث ہے، یہ جو تا ہم اس کے ساتھ ملحق کرتے ہیں عامل کے ساتھ، کبھی کبھار اس تا کا ملحق کرنا جائز ہے اور کبھی کبھار واجب ہے.
انشاءاللہ یہ بحث آگے ہم کریں گے کہ کب اس تا کا ملحق کرنا واجب اور کب کیا ہے جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔